اولاد کبھی بھی ماں باپ کے گھر میں نہیں رہتی سوائے تھوڑے سے عرصے کے. میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں کہ باپ نے ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے گھر بنایا آخر عمر میں، اور بنانے کے بعد 2-4 سال میں مر گیا کہ میری اولاد رہے گی. ابا کے مرنے کے بعد ہی بچے سارے الگ الگ ہو گئے، کوئی بھی نہیں رہتا. پر کسی کو اشکال ہوگا کہ اچھا ہم اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں اپنے مرنے کے بعد. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہم اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد، وہ تو لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے گی. یاد رکھو، پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد اپنی اولاد کی. جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو وہ خود بھی بہت اچھا کھائے پیے اور کچھ پراپرٹی بھی بنا لے اپنی اولاد کے لیے. لیکن بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی زندگی کو پریشان کر کے اولاد کا مستقبل بنانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی اولاد بھی اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کا مستقبل بنائے گی. تو اصل مستقبل بن کس کا رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اب ایک دوسرے کا مستقبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو قیامت کے قریب جب آخری انسان دنیا میں آئے گا نا، جس کے آگے بچے نہیں ہوں گے، اس کا بنے گا مستقبل. اور وہ بھی جب بنے گا جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس قیامت آ جائے گی، میری اولاد نہیں ہوگی، پھر وہ اپنے لیے پیسے جمع کرے گا. بڑی گہری اور باریک بات ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. پہلے کس کی فکر کرو؟ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرو. بنیادی ضرورتیں بتا دوں کیا کیا ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ مناسب خوراک. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے پیٹ کاٹ کے گھر بناتے ہیں. صبح ناشتے میں 2 سلائس کھا لیے، کیونکہ اگر دیسی گھی سے روٹی کھائیں گے، گھی کا خرچہ، پھر وہ قسطیں کیسی مکان کی اور گاڑی کی جو قسطیں ہیں وہ کہاں سے ادا ہوں گی. 30 کروڑ روپے لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے بینکوں سے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے. جس آدمی کے ذمے 30 کروڑ کا قرضہ ہو، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو ہر وقت دماغ میں ٹینشن کہ اتنا قرضہ ہے میرے اوپر. تو آپ کے والد نے جو آپ کے مستقبل کا سوچا تھا، آپ کا مستقبل تو تباہ ہو گیا. کس کے مستقبل کے چکر میں؟ آپ کی اولاد کے مستقبل کے چکر میں. اور جب آپ کی اولاد جوان ہوگی، شادی کرے گی، تو وہ اپنی اولاد کے چکر میں 60 کروڑ کا قرضہ لے لے گی. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تو آ رہی ہے تو گردن تو ہلایا کریں. یہ وہ حماقتیں ہیں جو دنیا دار لوگ کر رہے ہیں اور ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد مسلمان کی زندگی سے نکل گیا. جانتے ہی نہیں کہ توکل کیا ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے. جب یہ بات دماغ میں اتر جائے گی کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میری اولاد کو بھی کون پالے گا؟ اللہ. ٹینشن فری زندگی ہو جاتی ہے. تو جتنا مجھے اللہ نے مکلف بنایا میں اس کا پابند ہوں، اس سے زیادہ کی میں نے فکر کرنی نہیں ہے. اتنی فکریں مسلط کی ہوئی ہیں، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے یوں نہ ہو جائے، ہائے بچہ سٹی اسکول میں نہیں پڑھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پیسے ہیں نہیں ادھر میرے پاس، لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں. ایک صاحب آئے، میرے 4 بچے ہیں، اسکول کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی، کوئی زکوٰۃ فطرانہ. میں نے کہا ادھر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میں ان کو زکوٰۃ دوں یا آپ کے سٹی اسکول کی فیسیں بھروں میں اس سے؟ ایک بندہ آیا میرے پاس، میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے مولوی صاحب، کوئی زکوٰۃ فطرانے کے پیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کیوں کرنا ہے پی ایچ ڈی؟ کہہ رہے یار وہ کیا ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. میں نے کہا پہلے روٹی والوں کی ضرورت پوری کریں، یا لوگ مجھے دے کے جاتے ہیں بیچارے اعتماد پر، کوئی مستحق ملے تو آپ ان کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا جب جس نے مجھے رقم دی وہ پوچھے گا کہ کس کو دی آپ نے، میں کہوں وہ جو بندہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو وہ دینے والا کہے گا پی ایچ ڈی تو میں نے نہیں کیا ہوا، میری زکات سے لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہو آپ. علاج کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کو بعض لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، تو میرے پاس آئے بھیک مانگنے. گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں اور مولوی صاحب بہت ٹینشن میں ہوں، بہت ایکچولی میں بتا نہیں سکتا. اتنی اچھی انگلش بول رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو. اس زمانے میں انگلش لینگویج سینٹر ہی کھول کے تم پیسہ کما سکتے ہو، تم انگلش پڑھا کے پیسہ کما سکتے ہو. تو وہ انگلش اردو سب ملا جلا، وہ بڑا پریشان. میں بھی ترس آ گیا اس کے آنسو دیکھ کے. اور نہیں کیا، میں نے جب پریشانی کی تفصیل پوچھی، میں نے کہا مثلاً کیا پریشانی؟ کہہ رہے بس خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. خرچے پورے نہیں ہو رہے. ظاہر ہے میں پریشان ہو گیا کہ یار بیچارے کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. بہت بڑا مسئلہ ہے نا، خرچے پورے نہیں ہو رہے. شکر ہے میں نے رقم دینے سے پہلے پوچھ لیا احتیاطاً. میں نے کہا ناشتہ کیا تھا صبح آپ نے؟ ہاں. کیا کھایا تھا ناشتہ؟ انڈا تھا. میں نے کہا پراٹھا بھی تھا. ڈبل روٹی بھی تھی؟ ہاں. سلائس بھی تھے. مکھن بھی ہوگا؟ میں نے کہا ہاں مکھن بھی. میں نے کہا یہ ناشتہ ہے؟ کہہ رہا یہ تو ہوگا نا گھر میں، اب ناشتہ تو ہوگا، یہ تو بنیادی ہے. تو یہ تھوڑی کہ ناشتہ ہی نہیں ہو رہا. کھانا کھایا تھا دوپہر کا؟ گزشتہ کل کی بات. ہاں کھایا تھا. رات کو بھی کھایا تھا؟ کھایا تھا. فٹ پاتھ پہ سوئے تھے؟ کہہ رہے نہیں گھر میں سویا تھا.
اب گھر کی جیسی باتیں کہہ رہے اپنا نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے. میں نے کہا اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، سونے کی جو بنیادی ضرورت ہے، سونے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اوپر ایک چھت چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ چار دیواری چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو ہوا کے تھپیڑوں سے اڑ جائے کہیں. اور چار دیواری اس لیے بھی چاہیے شادی شدہ آدمی کو کہ بیوی بچے عزت کے ساتھ سو جائیں، بے پردگی نہ ہو. میں نے کہا مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے، کیونکہ مچھر اگر ہوں تو کم از کم میں تو نہیں سو سکتا. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی اگر ہو میں نہیں سو سکتا. مجھے پتہ نہیں مچھر سے کوئی خصوصی الرجی ہے کیا ہے، اور وہ آتا بھی سیدھا میرے پاس ہی ہے. میں یہ باقاعدہ تجربہ کیا ہے. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی نہیں آ رہا ہے، 100 آدمی بیٹھے ہوئے، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، سب کو چھوڑ کے میرے بیان میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ سامنے. میں نے کہا لے بھائی. تو میں نے کہا اس لیے میں نے ایک سوال پوچھا، مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مچھردانی کے بھی پیسے نہیں ہیں، یا وہ کوائل جو آتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب رات کو مچھر نہیں سونے دے. تو کہہ رہے نہیں وہ تو کوائل کے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو میں زکات سے کوائل خرید کے دے دیتا اس. بھئی ایک معقول عذر ہے. میں نے کہا پھر پرابلم کیا ہے؟ سارے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں. ارے یار بچوں کی اسکول ہے، فیس ہے، اور فلانا ہے، اور ڈمکانا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. کوئی فیوچر کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بچیاں جوان ہو جائیں گی، ان کی شادی کے لیے کرنی ہے، ان کے جہیز کی رقم، یہ سب ساری چیزیں، کچھ بچت ہی نہیں ہے، کچھ بچ ہی نہیں رہا. میں نے کہا جس سے زکات مانگنے آئے ہو نا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا الحمدللہ، اسے تو یہ فکر نہیں ہے. میں نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے کہ میں کسی سے زکات مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا؟ بلکہ میں تو اتنا خوش ہوں کہ مجھے نظر لگنے کا ڈر تو ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے. اتنے رزق کی فراوانی ہو رہی ہے کہ سب چیزیں اللہ نے پوری کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. سوتے رات کو پنکھا بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اسی سے خوش ہو. کراچی میں کوئی رات کو سوئے پنکھا چلنے کو مل جائے اس کو، سے تو خوشی سے پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں بغیر پنکھے کے، میں تو ان کو حیران ہوتا ہوں کس عذاب میں ہیں. ہم سوتے ہیں اللہ کا شکر ہے پنکھا چل رہا ہے، پھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اسی سے بعد دفعہ نیند اڑ جاتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ ہوتا ہے، مل رہا ہے، بچوں کو بھی کھانے کو مل رہا ہے. یہ خوشی ایسی ہے خدا کی قسم. میں نے کہا میری جو دل کی کیفیت ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناشکری کا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ بچتا کیوں نہیں ہے. فیوچر، مستقبل مستقبل مستقبل، سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. پھر کہنے لگے بچے اسکول نہیں جائیں گے. میں نے کہا کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ سٹی اسکول میں. میں نے کہا یہ ہم بیوقوف ہیں یا یہ ہمارے پڑوسی بیوقوف ہیں جن کی سٹی اسکول میں نہیں پڑھ رہے؟ کیا ضرورت ہے سٹی؟ کہہ رہے ہیں بھائی آج کل، پھر وہ جواب سنیں نا کہ آج کل بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو ایسے اسکولوں میں تو پڑھانا پڑے گا. غریبوں کے اسکولوں میں اور یہ چھوٹے موٹے گورنمنٹ کے پیلے اسکول، ان میں تو بچے تباہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجو؟ تعلیم کے لیے یاد رکھو اسکولنگ ضروری نہیں ہے. اسکولوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک معلومات دے دوں. اسکول میں بچہ جتنا ٹائم لگاتا ہے بلا مبالغہ، ماں باپ بچے کو گھر میں صرف آدھا گھنٹہ روزانہ پابندی سے دے دیں، وہ اسکول والا سلیبس جو 8 سال میں مکمل ہوتا ہے وہ آپ 3 سال میں گھر میں مکمل کرا سکتے ہیں اس کو. یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں، اس پر بہت سے لوگ عمل کر رہے ہیں. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں انہوں نے بچوں کو ایک دن بھی اسکول نہیں بھیجا، گھر میں بیوی کی ذمہ لگایا کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ان کو اسکول کی تعلیم دینی ہے. نصاب لا کے رکھ دیا گھر میں، 1 سے 8ویں تک کا جو سلیبس ہے نا وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی والا، وہ گھر میں لا کے رکھ دیا کہ یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھانی ہے. روزانہ کتنا ٹائم دینا ہے؟ بولو بھائی، آدھا گھنٹہ، لیکن پابندی سے. 8ویں تک ہم بچے کو گھر میں ہی پڑھائیں گے، ماں پڑھائے گی، کچھ باپ محنت کرے گا. اور اگر دونوں بالکل ہی فارغ ہیں، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل ہی فارغ ہوں، بہت ہی کچھ مسئلہ ہے، تو جتنا آتا ہے اتنا تو پڑھائیں نا. جتنا رہ جائے گا اس کے لیے اللہ کو انتظام کر دے گا. جتنا آتا ہے الف بے پیتے تو آپ کو آتی ہے، ABCD تو آپ کو آتی ہے، وہ تو آپ گھر میں پڑھا دیں. اسکول پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، تعلیم نہیں ہے. اسکولوں میں تعلیم کے نام پہ بدترین مذاق ہے. یہ صرف بزنس ہے، بزنس. بچے کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اسکول جا کے، بچہ بدتمیزی سیکھتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا بدتمیز. میں کہتا ہوں اسکول سے نکال دو، 2 دن میں انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ گھر میں محنت کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میری وائف ایکچولی اتنی بیزی ہوتی ہیں. اب سنیں یہ ہوتا ہے آج تک، وائف ایکچولی اتنی بیزی ہیں، وہ وائف کے بھی اپنے ایکچولی میں اتنی بیزی ہوتی ہیں مفتی صاحب میں بتا نہیں سکتی. وہ پھر وائف سے میری بات کرا دیتے ہیں بعض لوگ تو وائف کی. تو میں اس کے میاں سے کہتا ہوں مکھنچو، میں اس سے کہتا ہوں آپ اپنی وائف کو کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دیں. بولے ایک آفر آئی ہے سٹی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے،
روزانہ 6 گھنٹے دینے ہوں گے، ساری مصروفیتوں کو پوٹلے میں بند کر کے دریا میں پھینکے گی، اور اپنے بچے کو روزانہ آدھا گھنٹہ جو عورت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسکول میں 50 بچوں پہ 5 گھنٹے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی جا کے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جو ماں اپنے بچے کو گھر میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں، اور میں ایکچولی بہت بزی، اور اتنے سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ خواتین آج کل گھروں میں، سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پھر مجھے جو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں نا، وہ میں ہی جانتا ہوں، بھگتتا میں ہوں۔ جو میرا بیان سنیں گی خواتین، یا ابھی سن رہی ہوں یا ریکارڈنگ میں کہیں بعد میں سنیں گی، ان کی بات میں ہرگز نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ سوائے پیڑے کھانے کے آج کل خواتین کا گھروں میں کوئی بھی کام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیسے سارا دن پیڑے کھانا ہے بیٹھے؟ یہ پیڑے کھانا ایک اردو زبان کی اصطلاح ہے۔ جو آدمی کسی کام میں ہاتھ نہ بٹائے، وہ کھانے کے وقت کھانا کھانے آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس کا کام پیڑے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ خواتین کے کام کیا ہیں آج کل؟ گھر میں کام کاج کے لیے ماسیاں آتی ہیں، وہ خواتین ہاتھ نہیں لگاتی، سوائے ماسی کو تھوڑی بہت ڈانٹی، یہ طرح سے یہاں سے یوں کر دو، یہاں سے یوں کر دو۔ پہلے عورت کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی بچے پیدا کرنا، آج کل وہ بھی چھوڑ دیے۔ ایک پوری زندگی میں 1 یا 2، بہت مشکل تیسرا، 1 یا 2 یا 3 بچوں کی ولادت کے عمل سے گزرنا، یہ ایک ٹینشن کا تھوڑا سا کام ہوتا ہے۔ اس میں بھی مرد کو جو ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے نا، وہ عورت کی ٹینشن سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کا فون آئے، میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں حمل گرا دوں۔ میں نے کہا تو گناہ ہے۔ کہہ رہے خدا کی قسم وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہے جتنی تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کو تھوڑے سے چکر آتے ہیں، اتنا مجھے سناتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، برداشت تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر گلوکوز کے ڈبے، اور پھر جناب، اور وہ پھر یہ لا دو، پھر وہ پھل، اور پھر وہ گلوکوز کی بوتلیں، اور پھر ڈاکٹروں کے الٹرا ساؤنڈ، پھر ایکس رے، پھر میں لے کے بھاگ۔ کہہ رہا ہے بچہ جننے کی تکلیف کسی زمانے میں عورتوں کو ہوا کرتی تھی، آج کل ساری تکلیفیں مرد کو ہوتی ہیں۔ پھر آپریشن بھی لکھ دیتے ہیں آج کل ڈاکٹر، اس میں سارا خرچہ کس کا ہو جاتا ہے؟ وہ بیچارہ اتنی ٹینشن اٹھا رہا ہے۔ تو پوری زندگی میں 2 یا 3 بچے جننے کی تکلیف کے عمل سے عورتیں گزرتی ہیں، یہ ایک ٹینشن ہے۔ بچے پالنے کے لیے بھی، بچوں کو پالنے میں سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کے قضائے حاجت، پیشاب پخانے، وہ ساری ذمہ داری پیمپر کی کمپنیوں نے اپنے لے لی۔ جتنی پیمپر کی جو کمپنی ہے، وہ کہتی ہیں بچے کی ہگائی متائی کی تمام ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ خرچہ کون اٹھائے گا اس کا؟ میاں اٹھائے گا، شوہر۔ اب جس گھر میں ایک بچہ بھی ہو نا، پیمپروں کے پورے تھان آ رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اب تو لوگوں نے ریٹیل پرائس سے پیمپر لینا ہی چھوڑ دیا، کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ احتیاطاً 1 مہینہ پہلے سے پیمپروں کے ڈبے آ کے پیکنگ میں آگے رکھے جاتے، وہ 12 گھنٹے ایک پیمپر رہتا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اتار دو، جراثیم سے مسئلہ خراب ہو جائے گا بچوں کا، تو 12 گھنٹے بعد ایک دوسرا چپک جائے گا فوراً۔ دوسری چیز ہوتی ہے بچے کھیلیں گے کودیں گے کہاں، اور وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں گھر میں، اس کے لیے کمپیوٹر ہے، کارٹون لگا دیں آپ، سارا دن وہ کارٹون دیکھتا رہے گا۔ تو خواتین تمام سر ذمہ داریوں سے بری ہو۔ مجھے یہ جملہ، مجھے پتہ ہی ہے، مجھے اس کا جو ریئیکشن میرے اوپر، آپ تو بیان سن کے ہنس کے چلے جائیں گے آپ۔ میں بہت سی باتیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا، میں کتنا بھگتوں گا، لیکن ایک امانت کا تقاضا ہے کہ رکھ دوں آپ کے سامنے، تاکہ گھروں کی خواتین کو تھوڑا سا سیدھا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظلم کرنا شروع کر دیں، بد اخلاقی بدتمیزی شروع کر دیں، ان کو بتائیں دیکھو یورپ امریکہ کی خواتین کو دیکھو، بچے بھی پیدا کرتی ہیں، پالتی بھی ہیں، اور کما کے بھی شوہر کو کھلاتی ہیں۔ ابھی میں دبئی گیا، وہاں اور خواتین بہت ہی فلپائن کی، ہر ہوٹل میں ملازم، دکانوں میں فلپینی لڑکیاں۔ میں نے وہاں پوچھا یہاں ان کے آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آدمی ان کے گھروں میں بیٹھ کے پیڑے کھاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شوہر ان کے، اور یہ یہاں سے دبئی سے کما کے اپنے میاں کو کھلا رہی ہیں۔ تو خواتین کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں شریف آدمی اگر آپ کو مل جائے، بیچارہ کما کے کھلا رہا ہے، تو اب اس کا سارا خون نہ نکالو، تھوڑا سا خون رہنے دو۔ اتنا ذہنی ٹارچر کرتی ہیں اس۔ ہاں 2 نمبر آدمی مل جائے نا، پھر سیٹ چلتی ہیں بالکل۔ تو کہاں سے بات کدھر چلے گئی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں ماں اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسکول میں 50 بچوں کو 5-6 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اپنے گھروں میں اپنی زوجات کو کہیے کہ بھائی جو آپ کو آتا ہے پہلے بچوں کو وہ تو پڑھا دو جتنا آتا ہے، اسی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا، گھر میں پڑھایا ہے، ذمہ داری پوری کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے رشتہ داروں میں
وہ خود اسکول ٹیچر ہے نا, اس کو اسکولوں کے حالات معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں, کس طرح بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو گھر قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی قاری کے پاس بچے کو نہیں بھیجا, کیونکہ جو مدرسے ہیں نا, قاریوں کے پاس بچے جب پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں کبھی جا کے قاری صاحب ایک لائن دے دیں گے, بیٹا یہاں سے وہ 6 گھنٹے تک اسی کو دہراتا رہے گا بیٹھ کے, کیونکہ قاری صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک بچے کا سنا ہے, پھر دوسرے بچے کا, پھر تیسرے بچے کا, تو 10ویں بچے کی باری تو 4 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں خود پڑھائیں قرآن. میں نے الحمدللہ اپنے والد سے قرآن پڑھا ہے, اور والد صاحب کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو میرے بڑے بھائی نے پڑھایا مجھے. کسی مدرسے میں نے نہیں پڑھا قرآن, اور حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا ہے. میرے بڑے بھائی صبح روزانہ صرف آدھا گھنٹہ مجھے پڑھاتے تھے, آدھا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد لے کے سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی چلو پڑھو, یاد کرو, قرآن ختم ہو گیا اب صورتیں یاد, روزانہ صرف آدھا گھنٹہ. اس کا نتیجہ نکلا 2-3 سال میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حفظ ہو گیا. جب میں نے حفظ مکمل کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہاں سے پڑھا آپ نے, آپ تو کبھی مدرسے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے, آپ تو سارے دن ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے ہو. بھائی صبح روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے, اسی کی برکت ہے. تو اتنی برکت ہوتی ہے گھر کی تعلیم کی. تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا گھر میں. 2 سال کے اندر میں نے ان کے بچوں کی حالت دیکھی کہ انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں, میں گیا نا جیسے بچے کارٹونوں کی طرح لگے ہو, پتا چلا وہ پوری عبارت پڑھتا ہے, اردو اخبار پڑھ رہے ہیں, انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں. 2-3 سال کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی. 8ویں تک پڑھانے کے بعد پھر 9ویں کلاس میں ایڈمیشن دلوایا, کیونکہ بورڈ کا امتحان دینے کے لیے پھر ایڈمیشن ضروری ہے. 8 سال کا خرچہ بھی بچا لیا, اور 8 سال کی تعلیم 3 سے 4 سال میں مکمل بھی کرا لی, اور بچوں کی استعداد بھی بہت زیادہ. اور بچے قرآن کی بھی کئی صورتیں حفظ ہو گئی ہیں گھر میں ہی, کیونکہ بچوں کو ماں نے گھر میں قرآن حفظ کروایا. حفظ کروانا کیا مشکل ہے بیٹا, یہاں سے یہاں تک بیٹھ کے یاد کرو. اور اگر آپ نے بالفرض اسکول بھیجنا ہی ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں بچے ہم سے گھر میں کنٹرول نہیں ہو رہے, بعض لوگوں کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, تو پھر آپ کو جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس حساب سے آپ بچوں کو اسکول میں پڑھا لیں. اور اللہ سے امید رکھیں کہ میری جو بنیادی خرچے ہیں, بنیادی ذمہ داریاں ہیں, اس کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اگر میرے بچوں کے لیے تعلیم اونچے اسکولوں کی ضروری ہوئی تو اللہ اس تعلیم کے پیسے مجھے دے گا, اگر ضروری نہیں ہوئی تو پھر اللہ مجھے پیسے نہیں دے گا. یہ میں ہوں جو سمجھ رہا ہوں کہ ضروری ہے, حقیقت میں ضروری نہیں ہے, یہ میرا غلط. اگر دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دودھ انسان پیدا نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ یہ کام کر دیتے ہیں. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا میری ذمہ داری ہے. جو ضرورتیں تم پوری نہیں کر سکتے وہ ضرورتیں کون کرے گا پوری, بولو نا بھائی. وہ اللہ کہتا ہے وہ میں پوری کروں گا. تو جب اللہ پہ اعتماد ہو, توکل ہو, انسان ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. بھائی جو پیسے ہیں وہ خرچ کرو, نہیں ہے صبر کرو. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, میری ان سے سلام دعا تھی. ان کی تجارت بھی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. میرا ان کے ساتھ سفر ہوا, بلکہ ان کا میرے ساتھ سفر ہوا. میں تاجروں کے ساتھ سفر نہیں کرتا, بعض دفعہ وہ میرے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے. میں کیوں جاؤں بھائی ان کے ساتھ, مجھے کہیں جانا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے. تجارت ان کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی, ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے اگر تعلیم ہوتی تو اتنا بڑا تاجر تھوڑی ہوتا میں. نہیں یاری بات, انگلش بھی بہت اچھی بولتے تھے. میں نے کہا آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں گوروں کے ساتھ بھی تجارت ہوتی ہے, چائنیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے, دنیا جو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے, تو بول کے سیکھ گئے. لینگویج آنے کے لیے تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوروں کے جو بچے ہیں نا, یا گوروں میں جو چور اور ڈاکو ہیں, وہ بھی انگلش جانتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک رشتہ دار پنجاب میں رہتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بہت پرانی بات ہے, انڈیا کا جو پنجاب ہے وہاں سے کوئی بوڑھے آئے ہجرت کر کے کراچی کچھ دنوں کے لیے. کراچی میں بڑی زبردست اردو بولی جاتی تھی. تو وہ واپس گئے تو وہ اپنے گاؤں میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے لکھے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اردو بول رہے ہیں وہاں. اس وقت پنجاب میں اردو وہی بولتا تھا جو ذرا جس نے اسکولوں میں اردو سیکھی ہو. تو جب وہ کراچی آئے نا, بولے یہاں تو بچہ اردو بول رہا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں, تمہیں تعلیم یا وہ بھائی وہ ان کی مادری زبان ہے, وہ تو اس لیے اردو بول رہے ہیں. جیسے ایک آدمی امریکہ گیا نا, کہہ رہا یار یہاں کو تو بچہ انگلش بولتا ہے, ہمارے یہاں تو ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی انگلش نہیں بولتے. تو لینگویج جو ہے نا وہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا, اس کا تعلیم سکھاؤ. آپ گوروں میں رہو گے تو آ جائے گی, نہیں رہو گے جتنی مرضی کتابیں پڑھتے رہو
پھر بھی ایسے بولو گے کہ لوگ ہنسیں گے آپ کی زبان پر. یہ تو ماحول میں رہ کر خود بخود آتی ہے. میں نے کہا انگلش کہاں سے کہہ رہے ہیں, تجارت ہوتی ہے تو انگلش بھی ہے, چائنیز زبان بھی آتی ہے. ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے, ایک دن بھی, اور کہہ رہے میری ترقی کی وجہ ہی تعلیم کا نہ ہونا ہے, کیونکہ میں ذرا بھی تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی تو مجھے یہ ڈر تھا میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, پھر چیزیں خرید کے بیچنا شروع کر دیا, اور ہوتے ہوتے اتنا بڑا تاجر. ایک اور تاجر ہے کراچی میں رہتا ہے, روز کی اس کی انکم ہے تقریباً 75,000 روپے روز کی, اور کام اس نے جو شروع کیا تھا نا کچرا اٹھانے والا, نہیں آ رہی بات, بزنس کا آغاز کیسے ہوا ہے, کچرا چننے سے. کچرے میں 2-3 چیزیں اٹھائیں, کوئی پلاسٹک کا ڈبہ مل گیا, کوئی سوئی مل گئی, کوئی لوہا مل گیا, لوہے والے کو بیچ دیا, 2-4 روپے گٹکے کے نکل آئے اس سے. ابھی روٹی کے پیسے جمع نہیں ہوئے, وہ تھے بھی پٹھان تو نسوار کے پیسے نکل آئے. ایسے ہوتے ہوتے پھر ان کو تجربہ ہوا کہ لوہے کی مارکیٹ کون سی ہے, اسٹیل کی مارکیٹ کون سی ہے, تانبے کی مارکیٹ بولو نا بھائی کون سی ہے. اسٹیل اور تانبے میں فرق کیا ہوتا ہے, آپ جو چیزیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ خالص سونا ہے یا نہیں, اور اس میں سونا کتنا ہے, کھوٹ کتنی ہے, ایسے ہاتھ لگا کے بتاتا ہے وہ. یہاں سے کاروبار شروع ہوا ہے ریڈی پہ محنت کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا بڑا اسکریپ کا بزنس کہ اب ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال ان کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دولت کا تعلق کس سے ہے, تقدیر سے ہے. جس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہو مل جائے گی, نہیں لکھی ہو ڈگریاں بغل میں دبا کے گھومتے رہو آپ ساری زندگی. ایسے لوگ بھی ہیں, اتنی تعلیم ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اسٹیشن پہ ایک بندہ دیکھا, اتنے بڑے بڑے بال اور پھٹے پرانے کپڑے, اور ایپلیکیشن لکھ رہا ہے. ایپلیکیشن لکھتا ہے بوری میں ڈال دیتا ہے, انگلش میں ایپلیکیشن بوری میں ڈال, بوری یا بوریاں بھری ہوئی ہیں اس کے پاس, پاگل بیٹھا ہوا ہے بالکل. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ پاگل ہے تو اتنی اچھی انگلش اس کی اور ایسی خوبصورت رائٹنگ, اور یہ کر کیا رہا ہے, اس کا کہنا ہے یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. تحقیق سے پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے, مگر جاب کے لیے ایپلیکیشن لکھتا تھا, کہیں سے بھی اس کی ایپلیکیشن قبول نہیں ہوتی تھی, کہیں بھی جاب نہیں ملی. تو اس سے یہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے غم سے کہ میں نے ساری زندگی لگا دی اور اب میں بے روزگار گھوم رہا ہوں. اب اس کا دماغی توازن اتنا خراب ہوا, ایسا پاگل ہوا کہ سارا دن بیٹھ کے یہ درخواستیں لکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. جب بوریاں بھر جاتی ہیں ہم اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں, پھر نئی بوریاں لے کر آتا ہے اور درخواستیں لکھ کے ڈالتا رہتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے میرے بھائی, اللہ سے ہوتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ویقبض, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مسلمان کو تعلیم کے تمام شعبوں میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے, مگر اپنی اوقات دیکھتے ہوئے. آپ کو اللہ نے جتنے وسائل دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں, جتنے وسائل اللہ نے دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. نہیں ہے وسائل, بولے اسی میں خیر ہے. صحابہ کے پاس کون سے وسائل تھے بھائی, کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. پوری دنیا پہ اللہ نے ان سے حکومت کروائی ہے, پوری دنیا پہ لوگ ان سے علوم سیکھنے آتے تھے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اور آپ کے بچے پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے. تو مصیبت سے نکلے گا کون بھائی پھر. تو اس لیے گھر بنائیں, لیکن پہلے یہ سوچیں کہ پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں بنانا, پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. تو بنیادی ضرورتوں کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا مکان ہو, چاہے ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو, جس میں گرمی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر سے بچنے کا انتظام ہو, اور محلے کی لوکیشن ایسی ہو کہ چور اچکوں کا علاقہ نہ ہو. محلے کا بڑا فرق پڑتا ہے نا بھائی. ایسی جگہ پہ آپ کو گھر ملا ہوا ہے کہ سارے کیا ہیں وہاں پہ, جتنے بھی ہیں بھاگ کے ادھر ہی آتے ہیں سارے. سمجھ رہے بات کو, یا یہ کہ بہت ہی غیر شائستہ قسم کے لوگ رہتے ہیں. غیر شائستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس پہ ایک واقعہ ہے, لیکن وہ ابھی پتہ نہیں آپ لوگ افورڈ کر سکیں یا نہیں کر سکیں, اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں. غیر شائستہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں, گھٹیا خاندانوں کے لوگ, میں تہذیب سے آ رہی. تو علاقہ ایسا ہونا چاہیے رہائش کے لیے جو ذرا شریف شرفا کا علاقہ. تعلیم ضروری نہیں ہے, شریف شرفا ہونا زیادہ ضروری. تعلیم ہے سارے شرابی کبابی ہیں, ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یورپ میں بعض علاقے ایسے ہیں تعلیم بہت ہے مگر یہاں بھی شرابی رہتا ہے, یہاں بھی
ڈرگز کا بزنس کرتا ہے ایک آدمی، تو آپ کیا کرو گے رہ کے بھائی وہاں؟ شرافت، غربت اور امیری کی بات نہیں کر رہا، شریف لوگ رہتے ہوں، اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ ایسی جگہ آپ کو گھر مل جائے تو آپ کی گھر کی ضرورت پوری ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی، کیونکہ ذاتی گھر کو بھی کرایہ ہی کا سمجھا کریں، جس کے پاس ذاتی گھر ہے اس پہ ہرگز فخر نہ کریں، یہ یقین کر لیں اس سے بھی چھن جائے گا اور مجھ سے بھی چھن جائے گا، ایک ہی جیسے ہیں دونوں۔ تو ایسی جگہ ہو جہاں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام، سمجھ رہے؟ یہ بنیادی۔ پھر گھر میں 3 درجات علماء نے بیان کیے ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے آسائش، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے آرائش۔ ضرورت تو آپ کی جھونپڑی میں بھی پوری ہو جائے گی، بارش سے بچا لے گی، دھوپ سے بچا لے گی، مگر مشکل سے ہوگی۔ جھونپڑی میں ضرورت تو پوری ہوتی ہے مگر مشکل سے، ذرا سی ہوا چلی آپ پریشان ہو جاؤ گے، وہ جھونپڑے کے وہ پردے سیدھے کرنے میں لگے رہو گے، جو بھی گزرے گا تھوکتا ہوا جائے گا وہاں سے، لوگ عزت نہیں کریں گے، یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سیمنٹ کا بنا ہوا گھر مل گیا تو ضرورت آپ کی، بولو بھائی، پوری ہو گئی۔ نہیں، ضرورت تو جھونپڑی میں پوری ہو گئی مگر آسائش نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، سہولت نہیں ہے۔ سیمنٹ کا بنا ہوا گھر اگر آپ کو مل گیا ہے، صرف اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں پلسٹر اور رنگ کلر وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہوا، تو آپ کو آسائش بھی مہیا ہو گئی۔ اب آپ ہوا کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہو، بارش طوفانی بارشوں سے بچ سکتے ہو، لیکن کیا ہے؟ آسائش ہے، آرائش نہیں ہے، زینت نہیں ہے اس میں۔ جب لوگ آئیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں یاری، بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا، اور خود آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ دیواریں ہیں ایسے ہی ننگی دیواریں ہیں، اس میں پلسٹر نہیں ہے، کلر نہیں ہے، چھت ایسی اکھڑی ہوئی ہے۔ آسانی تو ہے، آپ سو جاؤ آرام سے، ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی آپ کی، لیکن آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اتنا پیسہ انسان کے پاس آ جائے کہ وہ گھر اس کو ایسا مل جائے جس میں پلسٹر ہوا ہو، دیواریں میلی کچیلی نہ ہو، باقاعدہ کلر ہوا ہوا اس کے اندر۔ بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دے بھائی، رنگ روغن ہوا ہوا ہو تاکہ آنکھوں کو دیکھنے میں برا نہ لگے۔ تو یہ کیا ہے؟ آرائش، زینت بھی اللہ نے آپ کو دے دی۔ اب اس سے آگے کی جتنی چیزیں ہیں اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، جس میں فانوس بھی لگا ہوا ہو یہاں پہ آ کے، اور جناب یہ والا کلر کچھ اور کا رنگ کا ہو، یہ والی۔ میں ایک صاحب کے گھر گیا، 1 گھنٹے تک میں کمرہ ہی گھوم گھوم کے دیکھتا رہا، یہ والی دیوار نیلے رنگ کی، یہ پیلے رنگ کی، اور یہ گولے گنڈے کی دکان بنایا ہوا تھا انہوں نے گھر کو، یہ ہرے رنگ کی، پھر یہ والی دیوار کھردری، ہاتھ لگاؤ تو کھردری، یہ بالکل پلین، چھت پہ فانوس لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اوپر کی چیزیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر یہ سوچ اگر بنائی آپ نے، پھر تو آپ اس سے بھی تھوڑے دنوں میں تھک جاؤ گے۔ بولے یہ نیلی دیکھ دیکھ کے تھک گیا، اس کو پیلا ہونا چاہیے، اور یہ والی لال تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، اس کو وائٹ کر دو۔ تبھی تو لوگ بدلتے رہتے ہیں، بدلتے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہوس ہے، ہوس۔ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں دیا تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گریوی میں کسی کو مل گیا تو روزانہ دیواریں، پوری دیوار ہٹا کے دوسری دیوار لگا دے۔ اتنا پیسہ بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ پورا کمرہ کنٹینر میں لوڈ کر کے دوسرا کمرہ منگوا کے لگا دیتے ہیں۔ فالتو میں اللہ نے دیا ہے تو بدل لو، نہیں دیا تو اس کی جستجو نہ کرو، کیونکہ اس کی کوئی انتہا، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اس سے پہلے انسان کی فطرت ہے، گھر ہو کم از کم اس میں کوئی کلر تو ہو نا۔ میں جب یہاں امامت کے لیے آیا نا تو یہاں مسجد والوں نے مجھے گھر دکھایا، وہ ظاہر ہے پہلے امام استعمال کر کے گئے تھے، اس کی دیواریں ذرا کلر ولر۔ میں نے کہا بھائی میں اس گھر میں آؤں گا، پہلے کلر ہونا چاہیے تاکہ دیواریں صاف ستھری لگیں، تو انتظامیہ نے کلر کروا کے دیا۔ میں آ گیا، اب تک ہوں الحمدللہ۔ پھر 5 سال کے بعد دوبارہ کروا دیا، ابھی 5 سال پورے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی یہ چیز ہے، کیونکہ جس کی طبیعت میں تھوڑا سا بھی نفاست ہوگی وہ یہ گندگی برداشت نہیں کر سکتا کہ ادھر کی دیوار کالی ہوئی ہے، ادھر کی پیلی ہوئی، ادھر کا رنگ اکھڑا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے، دیوار صاف ستھری ہو، کلر ہوا ہوا اس کے اوپر، ٹائلیں ہوں، اور اچھا ہے وہ۔ پھر اچھے کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے نا۔ اچھے میں تو فانوس لگا دیں آپ، اس میں چمک پٹیاں لگا دیں، ٹھیک ہے، ٹیپ چڑھا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے اپنی سائیکلوں پہ کیا کیا چڑھایا ہوا ہوتا ہے، موٹر سائیکلوں کو چمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنی۔ پھر اس زینت کی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح سواری انسان کی ایک ضرورت ہے۔ آپ صبح آفس پہنچتے ہیں بسوں میں لٹک کے، آپ کے علاوہ سب کچھ پہنچ جاتا ہے، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ W11 میں اللہ کسی دشمن کو بھی سفر نہ کرائے،
تو اپنی سواری کا ہونا، دیکھو ضرورت بس سے پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پہنچ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے ہو، وہ ٹائر گھومتا ہی رہتا ہے، جتنا بھی ٹریفک جام ہو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو منزل پر پہنچا کے چھوڑے گا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ آفس پہنچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ راستے میں جنازہ نکل جائے۔ اب ہماری بسوں کی ابھی یہ حالت نہیں، جنازہ ان کا نکلتا ہے جو بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کچلتی ہی چلی جاتی ہے بس، اندر بیٹھے ہوئے لوگ اکثر بچ جاتے ہیں۔ تو ضرورت تو آپ کی بسوں سے پوری ہو جاتی ہے، تبھی غریب لوگ سفر کرتے ہیں۔ اب جس کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیسک ضرورت اور بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ پریشان ہو سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، یہاں سے وہاں جانے کے لیے بس کا کرایہ بھی نہیں ہو۔ یاد رکھو بس کے کرایے پہ نام پہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو گھوم رہے ہوتے ہیں، انہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہی بہانا ہے کرایہ نہیں ہے بس کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو بھی کہے کہ کرایہ نہیں ہے، آپ کے مولوی صاحب نے کہا تھا ہاں جس کے پاس کرایہ نہیں ہے وہ یہ کہ واقعتاً نہیں ہے، یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ واقعتاً کسی بیچارے کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام پہ جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ ہو، تو وہ واقعتاً محتاج ہے، کیونکہ اس کی سواری کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی مگر آسائش نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، انسان ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ دور اگر جانا ہو نا، اس نے کھڑا ہوا ہے، بس والے آتے ہی نہیں ہیں، آئے تو پھر چلتے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ 4K میں بیٹھا ہوا تھا، چل ہی نہیں رہا، اب پیچھے لوگوں نے آواز ماری ہے، اب ایک صاحب کہتے ہیں ابے تیرے کو نیمبو چٹاؤں کیا؟ کہہ رہے ڈرائیور کو ابے تجھے نیمبو چٹاؤں؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیمبو چٹاؤں گا تو تھوڑا سا ہلے گا یہ۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ بھول گیا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں یہاں بس میں کیوں بیٹھا ہوں، اور ڈرائیور واقعی بھول جاتا ہے، چلتا ہی نہیں ہے، پھر چلے گا تو پھر رک جائے گا۔ تو عجیب سی کنڈیشن آدمی، خاص طور پہ جس آدمی کو اپنا وقت بچانا ہے، جو وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تو زندگی آدھی اسی بسوں میں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے جتنے علماء کو دیکھا ہے نا جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ بسوں میں اکثر میں نے دیکھا سفر نہیں کرتے، کیونکہ وقت بہت برباد ہو جاتا ہے۔ تو آسائش کس میں ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی سواری ہو، یہ آسائش، اور وہ ذاتی سواری کی ضرورت جو آسائش والی موٹر سائیکل سے بھی پوری ہو جائے۔ بائی پہنچ گئے بھائی آرام۔ اور آرائش کیا ہے؟ زینت، وہ ہے آپ کی ذاتی کار ہو، گاڑی ہو، اس میں زینت بھی ہے، بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ جا رہے ہیں آفس چلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی۔ تو یہ اگر کسی کو گاڑی مل گئی تو سمجھو کہ اس کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں۔ پھر آگے سب کیا ہے؟ شو بازیاں۔ گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ گاڑیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں، 2 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں۔ دبئی میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک گاڑی مجھے دکھائی، وہ لمبی چوڑی گاڑی، کہہ رہے ہیں یہ 2 کروڑ کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کہا اس کے سرخاب کا پر یہ لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 کروڑ ہو پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی صرف رائل فیملی سے بلونگ کرنے والے لوگوں کو دیتی ہے، کیونکہ اس گاڑی کو دیکھ کے جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رائل فیملی سے ہے۔